نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بزرگان محترم، دنیا میں اکثر انسان ایک ہی جوہر کے متلاشی ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ جوہر مل جائے، اور وہ جوہر ہے اطمینان قلب، کہ کسی طرح سے دل کا سکون میسر آئے اور دل کو چین حاصل ہو جائے۔ لیکن نظریات مختلف، کہ دل کا سکون کس چیز میں ہے، دل کا اطمینان کس بات میں ہے، تو اس میں نظریات جدا جانا ہے۔ تو اب جو لوگ سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ اعلیٰ درجے کے سیاسی، تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ دل کا اطمینان اور سکون اس بات میں ہے کہ ہم الیکشن جیت جائیں، اور مرکزی پارلیمنٹ کے ممبر بن جائیں، بلکہ وزارت عظمیٰ کی کرسی مل جائے تو دل کو سکون ہو جائے۔ اور جو متوسط درجے کے سیاسی ہیں تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ صوبائی پارلیمنٹ کی کرسی مل جائے، وہ الیکشن جیت جائیں اور صوبائی پارلیمنٹ کی کرسی مل جائے تو دل کو سکون حاصل ہو جائے۔ اور جو چھوٹے درجے کے سیاسی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ میونسپلٹی کے الیکشن جیت جائے اور میونسپلٹی کے ممبر بن جائیں تو بس دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اور جو تاجر ہیں، بیوپاری ہیں، تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہماری تجارت چل پڑے، امپورٹ ایکسپورٹ،
اور اتنی تجارت بڑھ جائے کہ ملک گیر پیمانے پر نہیں بلکہ عالمگیر پیمانے پر دنیا بھر سے مال منگائیں، دنیا بھر میں سپلائی کریں. تو اگر ایسا ہو جائے تو بس دل کو چین مل جائے. اور جو صنعت کار ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہماری صنعت کو اتنی ترقی ہو کہ ہمارے کارخانے کا بنایا ہوا مال اور ہماری فیکٹریوں کا بنایا ہوا مال پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں سپلائی ہونے لگے. اور صنعت میں خوب ترقی کر جائے کہ شاندار قسم کا بنگلہ بنا لیں، اعلیٰ قسم کا فرنیچر اس میں بسا لیں اور اعلیٰ قسم کی کار حاصل ہو جائے تو بس دل کو اطمینان حاصل ہو جائے. اور جو ملازم پیشہ حضرات ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی سروس مل جائے کہ تنخواہ کئی ہندسوں میں ہو تو دل کو سکون حاصل ہو جائے. اور جو بیچارے بے اولاد ہیں ان کا خیال ہے کہ دل کا سکون تو اولاد میں ہے، اور وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان کہ صاحب گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے نظر نہیں آتے اچھل کود کرتے ہوئے، اور اگر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو دل کو سکون. اور مردوں سے زیادہ عورتیں پریشان، اور پھر حصول اولاد کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرتی ہیں کہ کئی مزارات پر چلی گئی، وہاں نظر مانتی ہیں، منتیں مانتی ہیں. حالانکہ اولاد کا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور کل بھی بتلایا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی کہ وہ خود انتہائی بوڑھے، 100 سال سے زائد ان کی عمر ہو گئی تھی، 120 سال، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال. اور ایسی عمر میں اللہ تعالی نے دونوں کو حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا فرزند دیا ہے. تو مانگو تو اللہ سے مانگو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی، اللہ سے کی کہ رب ہب لی من الصالحین. حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی، اللہ سے کی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. تو حق تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عنایت فرمایا. تو بہرحال کسی کا نظریہ یہ ہے کہ دل کا سکون اولاد میں ہے، اور کسی کا خیال یہ ہے کہ دل کا سکون اور اطمینان دولت میں ہے، اور کسی کا خیال یہ ہے کہ دل کا سکون اقتدار میں ہے، کرسی میں ہے. تو بہرحال سب ایک ہی جوہر کے متلاشی ہیں کہ ہمیں دل کا سکون حاصل ہو جائے، دل کا اطمینان حاصل ہو جائے. نظریات جدا جدا ہیں اور چاہتے سب یہی ہیں کہ ہم کو دل کا سکون مل جائے.
جیسے لکھا ہے مولانا روم صاحب نے اپنی مثنوی میں ایک قصہ لکھا ہے کہ 3 مسافر چلے جا رہے تھے اور ان مسافروں میں سے ایک مسافر عرب کا رہنے والا عربی تھا اور ایک فارس کا رہنے والا فارسی ہے اور ایک روم کا رومی ہے. تو اب یہ تینوں ساتھ ہو گئے، جا رہے ہیں، راستے میں کہیں مقام کیا، کہیں ٹھہرے، بھوک لگتی ہے. تو جب بھوک لگتی ہے تو آپس میں مشورہ کیا بھئی کھانے کے لیے کیا منگوایا جائے. تو اس عرب سے پوچھا گیا بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، کیا منگوائیں. اب اس کی زبان عربی ہے تو اس نے عربی زبان میں کہا انا اريد العنب، انا اريد العنب. عنب کے معنی انگور کے آتے ہیں کہ میں انگور چاہتا ہوں. لیکن وہ فارسی اور رومی سمجھے ہی نہیں کہ عنب پتہ نہیں کیا بلا ہے، کھائی بھی جائے گی یا نہیں. کیونکہ انسان کی فطرت یہ کہ وہ مانوس چیز کو ہی استعمال کرتا ہے اور جو غیر مانوس اور کبھی دیکھی نہ ہو تو اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یہ کھانے کے بھی لائق ہے یا نہیں. کہیں ایسا نہ وہ کھا لیں اور پھر بعد میں پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو تو کیا کریں گے. تو اسی لیے حق تعالی نے جنت میں جو پھل رکھے ہیں تو وہ شکل و صورت کے اعتبار سے دنیاوی پھلوں کے مشابہ رکھے کہ جو پھل آپ یہاں دنیا میں استعمال کرتے ہیں اور جیسی ان کی شکلیں صورتیں ہیں اسی شکل صورت کے اللہ نے وہاں رکھے تاکہ بلا تکلف ہم ہاتھ ڈالیں کہ ہاں بھائی دنیا میں ہم کیلے کھایا کرتے تھے تو وہاں بھی وہی شکل کے کیلے نظر آئیں گے کہ وطلح منضود. دنیا میں آپ یہاں انار استعمال کرتے ہیں اسی شکل و صورت کا وہاں انار ہوگا. یہاں آپ کھجوریں استعمال کرتے ہیں اسی شکل و صورت کی کھجوریں وہاں ہوں گی. لیکن ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق کہ کہاں دنیا کے پھل کہاں جنت کے پھل. لیکن اللہ نے صورتیں شکلیں ایسی بنائی ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کہ جنت میں پھلوں کو لایا جائے گا جو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے. اور اگر حق سبحانہ و تعالی چاہتے تو وہ اور کوئی شکل و صورت دے دیتے، لیکن پھر ہم ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتے کہ بھئی یہ تو دیکھا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں نقصان نہ دے. تو بہرحال جب وہ دونوں نے سنا کہ بھئی یہ عرب تو کہہ رہا عنب چاہیے عنب، اب عنب پتہ نہیں کیا بلا ہوگی، تو وہ دونوں نے انکار کیا بھئی نہیں بھئی عنب وہ مت منگواؤ. تو پھر فارسی سے پوچھا گیا اچھا آپ کیا چاہتے ہیں. تو اس نے اپنی فارسی زبان میں کہا کہ رز می خواہم. رز کے معنی انگور ہی کے آتے ہیں. رز می خواہم کہ انگور چاہتا ہوں. لیکن اب وہ دو نہیں سمجھے کہ رز یہ کیا چیز ہے، انہوں نے انکار کر دیا. اور اب رومی سے پوچھا گیا بھئی آپ کیا چاہتے ہیں. تو اس نے اپنی رومی زبان میں کہا استافین چاہتا ہوں. استافین، ہاں اس کے معنی بھی آگے انگور کے، لیکن استافین وہ دو نہیں سمجھے کہ استافین کیا چیز ہے. تو اب ایک کہتا ہے دو انکار کرتے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے. تو وہ جھگڑا محض الفاظ کا تھا. تو حق تعالی نے ایک فرشتے کو انسانی شکل و صورت میں بھیج دیا اور اس نے ان کے جھگڑے کو سنا تو کہا کہ بھئی تم تینوں پیسے لاؤ، پیسے نکالو اور بازار سے جو چیز میں خرید کر لیا ہوں چپ چاپ کھا لینا.
تینوں نے کہا بہت ٹھیک، جھگڑے کا انجام یہی، اپنے جیب میں سے پیسے نکالو اور ان صاحب کو دے دو، اور یہ جو بھی لے آئیں گے ہم کھا لیں گے۔ تو اب وہ صاحب، حالانکہ وہ صاحب تو فرشتے ہیں، اللہ ہی نے بھیجا ہے، وہ گئے بازار اور انگور خرید کر لے آئے اور تینوں کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ تو وہ عربی کہتا ہے انا اريد هذا، کہ میں یہی چاہتا تھا۔ فارسی نے کہا ای حرامی خواستم، کہ میں بھی تو یہی چاہتا تھا۔ اور رومی نے کہا ہاں میں بھی یہی چاہتا تھا۔ تو وہ جھگڑا محض الفاظ کا تھا، اور جب حقیقت سامنے آ گئی جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح سے سب دل کے سکون کو چاہتے ہیں، دل کے اطمینان کو چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے دنیا میں دل کا اطمینان حاصل ہو جائے۔ وہ نظریات مختلف، کسی کا خیال یہ ہے کہ دل کا اطمینان اولاد میں ہے، کسی کا خیال یہ ہے کہ دل کا اطمینان مال و دولت میں ہے، اور کسی کا خیال یہ کہ نہیں، دل کا اطمینان تو اقتدار اور کرسی میں ہے۔ حالانکہ دل کا اطمینان نہ اولاد میں ہے، کہ کتنے صاحب اولاد وہ اپنی اولاد ہی کی طرف سے پریشان، اور کتنے ماں باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ایسی اولاد کے ہونے سے تو نہ ہونا بہتر تھا، کہ ان کی اولاد ہی ان کو پریشان کرتی۔ تو دل کا اطمینان اولاد میں نہیں ہے، اور اسی طرح سے دل کا اطمینان وہ اقتدار اور کرسی میں نہیں ہے، کہ کرسی حاصل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں، کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، اور کتنا سیاسی جوڑ توڑ کرنا پڑتا ہے، کیسی کیسی چالیں چلنی پڑتی، تب جا کر تو وہ کرسی ملتی ہے۔ اور جب حاصل ہو گئی تو پھر اطمینان نہیں کہ یہ حاصل رہے گی یا کوئی صاحب نیچے سے نکال لے گا۔ اب اس کرسی کو بچانے کے لیے رات دن کی وہ دھن میں لگے رہتے، تو وہ سارا دل کا اطمینان تو ایسا غائب کہ نیند نہیں آتی، جب تک کہ وہ گین کی ٹیبلٹ نہ کھائیں نیند نہیں آئے، بلکہ کھاتے کھاتے عادت پڑ جاتی ہے، تو اس کا پھر وہ پاور بڑھاتے ہیں، زیادہ پاور والی کھاتے ہیں، کہ تھوڑی پاور والی سے بھی نیند نہیں آتی، تو پھر وہ زیادہ پاور کھا لی، جب جا کر نیند آتی۔ تو معلوم ہوا کہ اقتدار میں اور کرسی میں بالکل اطمینان نہیں ہے، اور اسی طرح سے مال و دولت میں اطمینان نہیں ہے۔ جتنا مال بڑھتا ہے اتنی حرص بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو تو کبھی اطمینان نہیں، اس کا شوق یہ ہوگا کہ 2 لاکھ ہو جائے۔ اگر 1 کروڑ روپیہ بھی ہو جائے، 1 کروڑ روپیہ، تو خواہش یہ ہوگی کہ 2 کروڑ ہو جانا چاہیے۔ مال جتنا بڑھے گا حرص اس سے زیادہ بڑھتی ہے، اور روایتوں میں ہے، صحیح حدیثوں میں کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوفه الا التراب ويتوب الله على من تاب او كما قال، کہ اگر ابن آدم کے پاس 2 میدان بھر کے سونا ہو، 2 میدان بھر کے مال ہو، تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ تیسرا میدان اور ہو، اور اس کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ مال جتنا بڑھے گا حرص اس سے زیادہ بڑھ جاتی۔
تو دل کا سکون مال و دولت میں نہیں ہے. مال جتنا بڑھتا ہے حرص اس سے آگے بڑھتی. کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں آپ کا خادم بن کر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ اجازت دیں کہ میں آپ کا خادم بن کر آپ کے ساتھ میں رہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیر و سیاحت بہت کیا کرتے تھے چونکہ بنی اسرائیل کی طرف سے جان کا خطرہ. تو اچانک وہ سفر کیا کرتے تھے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر نکل جایا کرتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اجازت دی اور وہ خادم بن کر ساتھ میں رہنے لگا. اب ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ بڑی بڑی 3 روٹیاں تھیں. تو ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھا لی اور ایک روٹی خادم نے کھائی. ایک روٹی بچ گئی تو فرمایا کہ اس کو اٹھا کر رکھ دو، اگلے وقت میں کام آئے گی، ہم دونوں آدھی آدھی کھا لیں گے. تو خادم وہ روٹی لے گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے تو وہ لے گیا، لیکن بجائے رکھنے کے پیٹ میں رکھ لی، یعنی کھا گیا وہ. اب اگلا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خادم سے بھائی وہ روٹی لے آؤ، آدھی آدھی کھا لیں گے. تو وہ گیا اور آن کر کہا کہ حضرت وہ روٹی تو ہے ہی نہیں. تو پوچھا کہ بھئی کہاں گئی، وہ روٹی کہاں گئی؟ کہا مجھے کچھ پتہ نہیں کہاں گئی، مجھے کچھ خبر نہیں کہاں گئی، حالانکہ کھائی تھی. خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور جانا تھا، سفر کرنا تھا، اس کو ساتھ میں لیا اور چل دیے. راستے میں جنگل آیا اور بھوک لگ رہی ہے، شدت کی بھوک. تو وہ بہت سے ہرن نظر آئے تو ایک ہرنی کو آواز دے کر بلایا. تو وہ ہرن دوڑتا ہوا چلا آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اور کچھ گوشت لے کر بھونا اور پھر دونوں نے کھایا اور جو باقی تھا اس کا جثہ اس کے اوپر ہاتھ پھرایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھرا فرمایا قم بإذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو. تو وہ ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا جنگل میں چلا گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے قسم دے کر پوچھا کہ میں تجھ کو قسم دیتا ہوں اس ذات پاک کی کہ جس نے اس مردہ ہرنی کو زندہ کیا، حالانکہ کچھ حصہ ہم کھا گئے تھے، پھر بھی حق تعالی نے اسے زندہ کیا. اس ذات پاک کی میں قسم دے کر تجھ سے پوچھتا ہوں کہ وہ روٹی کہاں ہے؟ کہ نہیں حضرت مجھے کچھ پتہ نہیں کہاں ہے. آگے چلتے رہے. راستے میں ایک دریا آیا، اسے عبور کرنا ہے، نہ پل ہے نہ کشتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا
اور پانی کے اوپر چل رہے ہیں جیسے کوئی زمین پر چلتا ہے. دریا کے پار ہو گئے. قسم دے کر پوچھا کہ اب میں تجھ کو قسم دیتا ہوں ذات پاک کی جس نے ہم کو پانی پر اس طرح سے چلایا جیسے کوئی زمین پر چلتا ہے، بتا وہ روٹی کہاں ہے؟ کہ کچھ پتہ نہیں تھا. پھر چلتے رہے صاحب. راستے میں مٹی کے بڑے بڑے 3 ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ مٹی کے بڑے بڑے 3 ڈھیلے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ حق تعالی اس کو سونے کا بنا دے. تو وہ مٹی کے ڈھیلے سونا ہو گئے. اب یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ مٹی سونا بن گئی. اور ایسے دنیا میں متعدد واقعات ہوئے ہیں. بزرگوں کی کرامت سے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جیسے ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص مقروض ہو گئے اور سخت پریشان. حج کے لیے گئے، وہاں اللہ سے خوب دعائیں کی. تو خواب میں ان کو بتلایا گیا کہ آپ مصر جائیے، وہاں ایک بزرگ ہیں اور ان سے کہیے تو تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. اب یہ حج سے فراغت کے بعد مصر میں ان بزرگ کے ہاں گئے اور ان سے کہا کہ میں مقروض ہوں اور خواب میں آپ ہی کی طرف رہنمائی ہوئی ہے. تو اب ان بزرگ کے سامنے بہت سے سنگریزے پڑے تھے، پتھر کے ٹکڑے، جس کو یہاں کہتے ہیں نا کپچی. تو وہ بہت سی کپچی پڑی ہوئی تھی. تو اب ان بزرگ نے جو ایک نگاہ ڈالی تو وہ تمام سنگریزے دراہم بن گئے، چاندی کے درہم بن گئے، حالانکہ پتھر چاندی ہو گئے. تو وہ دراہم بن گئے، بے شمار دراہم ہو گئے. تو اب ان بزرگ نے اس مقروض سے کہا کہ اب میں تجھ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ جتنا تجھ پر قرض ہے اتنا ہی یہاں سے اٹھانا، 1 درہم بھی زائد نہ لینا. تو اب جتنا اس پر قرض تھا اتنے دراہم اس نے وہاں سے لے لیا اور اپنا قرض ادا کر دیا. پتھر وہ چاندی ہو گئے، درہم بن گئے. تو ایسے واقعات اور ایسے واقعات دور نہیں، آپ کے راندیر میں ہوئے ہیں کہ یہ ان کی خانقاہ ہے یہاں. تو جب یہ بزرگ یہاں راندیر تشریف لائے تو یہ بزرگ یہاں راندیر تشریف لائے. ایک بزرگ پہلے سے یہاں موجود تھے. تو اب جو بزرگ یہاں پہلے سے موجود، انہوں نے ایک پیالے میں دودھ بھرا اور وہ پیالہ دودھ سے لبریز، اور اس میں ایک تنکا ڈال دیا، اوپر ایک تنکا ڈال، وہ پورا پیالہ دودھ سے بھرا ہوا ان جو بزرگ خانقاہ والے ان کی خدمت میں بھیجا. تو جب ان کی خدمت میں وہ پیالہ آیا جو دودھ سے پر ہے، لبریز ہے، تو اب انہوں نے یہ کیا کہ ایک تنکا وہاں سے لیا اور دودھ میں ڈال کر واپس کر دیا. اور حاضرین سمجھے نہیں اس کا مطلب کیا ہوا. تو پوچھا ان بزرگ سے کہ بھئی وہ پیالہ دودھ سے بھرا ہوا آیا، بجائے پینے کے آپ نے تنکا ڈال کر واپس کر دیا، اس کا مطلب؟
کہ تم نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزرگ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اہل راندیر کی اصلاح کے لیے میں ایسا کافی ہوں جیسے اس پیالے کے لیے دودھ کافی ہے، اور جیسے اب اس پیالے میں مزید دودھ کی گنجائش نہیں، جیسے اس پیالے میں مزید دودھ کی گنجائش نہیں ہے تو اب راندیر میں مزید کسی مصلح کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور آئے یہاں، میں کافی ہوں۔ تو کہا میں نے تنکا ڈال دیا، اور میں نے جواب دیا کہ جیسے یہ تنکا دودھ میں سما گیا میں ایسے راندیر میں سما جاؤں گا۔ تواضع اختیار کیا اللہ نے، ان کے نام کو تو روشن کیا اور ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بلند کرتے ہیں۔ تو اب ان کو یہ جو جگہ جہاں خانخواہ بنی ہوئی ہے یہ پسند آ گئی کہ یہ بڑی اچھی جگہ ہے۔ تو پوچھا کہ بھئی اس زمین کا مالک کون؟ مالک کو بلوایا اور مالک سے کہا کہ بھئی یہ تم زمین بیچنا چاہتے ہو، یہ زمین بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے دیکھا ایک فقیر آدمی ہے، کیا لے گا؟ اس نے مذاق کیا کہ ہاں میں فروخت تو کرنا چاہتا ہوں، بیچنا چاہتا ہوں، لیکن چادر بھر کر سونا لوں گا، اس کی قیمت میں چادر بھر کر سونا لوں گا۔ اور یہ سوچا کہ فقیر اتنا سونا کہاں سے لائے گا، کہ اچھا چادر بھر کر سونا۔ اب وہیں مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے پڑے ہوئے تھے بہت سارے، اپنی چادر اتاری اور ان ڈھیلوں کے اوپر ڈال دی، اور خود نماز میں اور دعا میں مصروف ہو گئے۔ جب فارغ ہوئے اور جو چادر ہٹائی تو وہ مٹی کے ڈھیلے سب سونا بن چکے تھے، اور فرمایا کہ چادر بھر کر سونا لے جا، زمین دے جا۔ تو بالآخر وہ سونا لے گیا اور زمین چھوڑ گیا۔ تو یہ تو یہاں راندیر کا واقعہ کہ صاحب مٹی سونا ہو گئی، لیکن ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ مٹی سونا ہو جایا کرے۔ تو وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، مردوں کو زندہ کیا، ان کا یہ معجزہ، تو اب مٹی سونا ہو جائے وہ کون سی بعید بات ہے؟ تو دعا فرمائے کہ یہ جو مٹی کے 3 ڈھیلے ہیں یہ سب سونا ہو جائے۔ تو حق تعالیٰ نے ان کی دعا سے سونے کا بنا دیا، وہ 3 ڈھیلے اب سونا ہو گئے۔ تو فرمایا کہ دیکھ بھائی، ایک میرا اور ایک تیرا اور ایک اس کا جس نے روٹی کھائی۔ تو اب بول پڑا کہ روٹی تو میں نے کھائی تھی، روٹی تو میں نے کھائی تھی۔ حالانکہ اتنے معجزے دیکھے، وہ ہرن زندہ ہو گیا، پانی کے اوپر چلے، تو اقرار نہیں کیا، لیکن مال کی لالچ میں اقرار کر لیا کہ ہاں روٹی ہی میں نے کھائی۔ تو فرمایا کہ تو ہمارے ساتھ رہنے کے لائق ہی نہیں ہے، یہ تینوں لے لے۔ اس کو وہیں چھوڑ دیا اور تنہا آگے بڑھ گئے۔ تو جب آگے بڑھ گئے اتفاقاً وہاں 2 ڈاکو پہنچ گئے، اور انہوں نے دیکھا اتنا بہت سا مال، اتنا بہت سا سونا، نیت خراب ہوئی کہ اس کو مار ڈالیں اور سونے پر قبضہ کر لیں۔ اس نے کہا مارتے کاہے کو ہو؟ ارے بھائی 2 تم ہو، 1 میں ہوں، 3 ہوئے، یہ بھی 3 ہے، ایک بانٹ لیتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس پر صلح ہو گئی اور تینوں وہیں بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی دیر میں صاحب بھوک لگتی ہے، اور صاحب مشورہ ہوا کہ ہم میں سے کوئی ایک شہر جائے اور شہر سے کھانا خرید کر لے آئے، کیونکہ مال تو کافی مل چکا ہے۔ تو اپنے میں سے ایک کو شہر بھیج دیا،
کھانا خریدنے کے لیے، اور ادھر ان دونوں کی نیت خراب ہوئی کہ اسے پارٹنر کیوں بنائیں، یہ تین ہیں، آپس میں تقسیم نہ کر لیں، کہہ رہے بھائی 1.5 میرا ہو جائے گا اور 1.5 تمہارا ہو جائے گا۔ تو دونوں نے مشورہ کیا کہ جب وہ کھانا لے کر آئے گا کسی نہ کسی بہانے سے اسے مار ڈالیں گے اور ہم دونوں ہی اس پر قبضہ رکھیں گے۔ یہ مشورے سے طے ہو گیا۔ اچھا، ادھر وہ جو کھانا لینے کے لیے گیا ہوا اس کی نیت بھی خراب ہوئی کہ وہ 2 کیوں قبضہ کرے، میں اکیلا نہ کر دوں، لہذا کھانے میں زہر ملانا چاہیے تاکہ وہ کھائیں اور لڑک جائیں، اور پھر میں اکیلا قبضہ کر لوں گا۔ تو اس نے کھانا خریدا، کہیں سے زہر خریدا ہوگا، زہر تو آسانی سے ملتا نہیں ہے، اس میں واقعتاً دیر ہو گئی، اور جب تاخیر سے کھانا لے کر آیا تو اب یہ دونوں صاحب کھڑے ہو گئے غصے میں کہ اتنی دیر کیوں کی، اتنی تاخیر کیوں کی، اور مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ صاحب وہ مر گئے۔ تو جب وہ مر گیا اب اطمینان سے کھانے کے لیے بیٹھے، یہ پتہ نہیں کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، کھانے کے لیے بیٹھے، دونوں نے وہ کھانا کھایا اور کھاتے ہی وہ بھی مر گئے۔ اب 3 لاشیں پڑی اور وہ 3 ڈھیلے پڑے جو سونا ہو چکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنے حواریوں کے ساتھ واپس لوٹے اسی راستے سے، اور دیکھا، یہ منظر دیکھا کہ 3 لاشیں پڑی ہیں اور وہ 3 ڈھیلے پڑے، کہا کہ دیکھو دنیا کی حقیقت یہ ہے۔ تو مال جتنا بڑھے گا اتنی حرص بڑھتی چلی جائے گی، تو لہذا دل کا سکون اور دل کا اطمینان نہ اولاد میں ہے اور نہ مال و دولت میں ہے، نہ اقتدار میں ہے۔ دل کا سکون جو آپ چاہتے ہیں وہ دل کا سکون، دل کا اطمینان کا ہے میں، تو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے تو ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھیے اللہ کے ذکر کی ایسی خاصیت ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی کے ذکر سے دلوں میں اطمینان، کہ جب بندہ اپنی تجویز چھوڑ دیتا ہے کہ صاحب ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہوتا نہیں ہے، کہ اولاد ہونی چاہیے اور ہے نہیں، اور دولت ملنی چاہیے مل نہیں رہی ہے، اقتدار حاصل ہونا چاہیے وہ کرسی حاصل نہیں ہوئی، تو جب بندہ اپنی تجویز چھوڑ دے اور تفویض پر آئے کہ جو اللہ کی مرضی بندے کی وہ مرضی، اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دے، تو سکون ہو جائے کہ جو اللہ نے اولاد نہیں دی اس میں کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، اس کو اطمینان ہو گیا کہ بھئی اللہ نے دولت نہیں دی اس میں کوئی حکمت ہوگی، اس کو سکون ہو گیا۔ یہ اقتدار حاصل نہیں ہوا اسی میں اللہ نے کوئی مصلحت رکھی ہوگی، دل کو سکون ہو گیا۔ تو جب بندہ اپنی تجویز کو چھوڑ کر تفویض پر آتا ہے، سپردگی پر آتا ہے، تو سکون ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک قصہ لکھا ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور افلاطون حکیم کا زمانہ ایک ہی تھا۔ تو یہ افلاطون بہت بڑا حکیم ہوا ہے
اور ویسے بمبئی میں ایک مٹھائی کا نام بھی ہے افلاطون، تو وہ نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا حکیم گزرا اور اس کا نام افلاطون حکیم تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا حکیم، بہت شہرت یافتہ. اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر سے جا رہے ہیں، وہ ادھر سے آ رہا ہے، اور دونوں میں کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہچانا نہیں کہ یہ حکیم وقت افلاطون ہے، اور افلاطون حکیم نے بھی نہیں پہچانا کہ یہ پیغمبر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن تھا وہ بہت بڑا حکیم تھا، بہت بڑا دانا تھا. اپنی فراست سے پہچان لیا کہ جو شخصیت سامنے سے آ رہی ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ بھی کوئی بہت عام شخصیت ہے. تو اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر رک گیا اور کہا کہ میرا ایک سوال ہے، اور میں نے بہت سے عقلاء اور حکماء پر پیش کیا ہے، لیکن کسی نے تسلی بخش جواب مجھ کو نہیں دیا، اور میں وہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو آیا آپ جواب دیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر معلوم ہوگا تو جواب دوں گا، اور اگر معلوم نہیں ہوگا تو صاف انکار کر دوں گا، جواب معلوم نہیں. تو علماء کی شان یہی ہوتی ہے کہ جواب معلوم ہوتا ہے دے دیتے ہیں، اور جواب معلوم نہیں ہوتا تو جواب بناتے نہیں ہیں، انکار کر دیتے کہ بھئی جواب معلوم نہیں ہے، واللہ اعلم. اور جو پختہ نہیں ہوتے ہیں تو وہ خواہ مخواہ جواب بنانے کی کوشش کرتے. اب جیسے ایسے ہی کوئی ہوں گے مولوی صاحب، اور پڑھا وڑا تو کچھ تھا نہیں، گاؤں میں چلے گئے، اندھوں میں کانا راجا، تو وہاں وہ مولانا صاحب کے نام سے پکارے جاتے. تو صاحب کہنے لگا اگر کسی نے یہ جرم کیا اور یہ قصور کیا تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ حل کھڑا کر کے روٹیاں بنائی جائیں، روٹیاں اور حل کھڑا کیا جائے، اور صاحب روٹیاں چنی جائیں، حل کے برابر ہو جائیں تو اتنی روٹیاں صدقہ کی جائیں. اگر کسی نے ایسا قصور کیا اور اگر کسی نے ایسا جرم کیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ روٹیاں تیار کی جائیں اور روٹیوں کی تھپی لگائی جائے اور حل اس کے برابر میں کھڑا کرو، اور جب وہ حل کے برابر روٹیاں ہو جائیں اتنی، تو وہ اتنی روٹیاں صدقہ کی جائیں. لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ قصور تو آپ کے صاحبزادے نے کیا ہے، آپ کے بیٹے نے کیا ہے. ہاں، اب سر کھجایا، کتاب ہاتھ میں لی، خواہ کتاب ہاتھ میں لی، اس کے ورقے پلٹے، حالانکہ اس میں تھوڑی اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ لال کتاب ہاتھ میں لے لی اور اس کے اوراق پلٹے. او اچھا، وہ مجھ سے بھول ہو گئی، حل کھڑا کر کے نہیں، حل کو لٹا کر. جب حل کو لٹائیں گے تو نہیں ہوگا، تو وہ دوسروں کے لیے حل کھڑا کر کے اور اپنے لڑکے کے لیے حل کو لٹا کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف فرمایا اگر معلوم ہوگا تو دوں گا ورنہ انکار کر دوں گا، جواب بناؤں گا نہیں. جیسے ایک اور مولوی صاحب تھے، اب انہوں نے صرف منطق پڑھی، حالانکہ جو مسائل ہیں وہ فقہ میں ملتے ہیں، فقہ سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں اور فقہی مسائل پڑھے ہی نہیں، فقہ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی.
بس منطق سے دلچسپی اور منطق پڑھ لی، اور صاحب گاؤں میں چلے گئے، وہاں مولوی صاحب کہلاتے ہیں، امام بن گئے ایک مسجد کے۔ تو اب گاؤں سے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ وہ ہماری مسجد کے کنویں میں چوہا گر گیا اور صاحب وہ مر گیا ہے، تو کنواں کیسے پاک ہوگا؟ اب اگر فقہ پڑھا ہوتا تو مسئلہ معلوم ہوتا، اور فقہ سے دلچسپی نہیں ہے تو مسئلہ معلوم نہیں، منطق پڑھی، منطق میں یہ مسئلہ کہاں ہے، لیکن منطق سے عقل روشن ہو جاتی ہے۔ تو صاحب پہلے ان پر بگڑے کیا آپ نے کنویں کی پیمائش کی کہ صاحب کتنی اس کی گولائی ہے، بانس ڈال کر دیکھا کتنے فٹ پانی ہے؟ کہا نہیں ہوتا، کہا جاؤ پہلے اس کی گولائی ناپو، بانس ڈال کر رسی ڈال کر دیکھو کتنے فٹ پانی ہے، تب تو ہم بتائیں گے، ویسے کیا بتائیں گے؟ ان بیچاروں کو بھگا دیا۔ اب وہ گئے ہوں گے اپنی مسجد میں اور پیمائش کی ہوگی، اتنی دیر میں کتاب کھول کر مسئلہ دیکھ لیا، اس لیے کہ سامنے دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے تو مسئلہ ہی معلوم نہیں۔ تو وہ مسئلہ دیکھ لیا کہ اچھی طرح سے دیکھ لیا۔ اب وہ آئے کہ صاحب اتنی گولائی ہے، ہم نے بانس ڈال کر دیکھا اتنے فٹ پانی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، تو 30 ڈول سے 40 ڈول نکال لو، حالانکہ وہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ 30 ڈول سے 40 نکال دو، 30 ڈول نکالنا واجب اور 40 نکالنا مشکل۔ اس آسمان کو کمان فرض کر لیا جائے، جیسے تیر کے لیے کمان ہوتی ہے، تو اس آسمان کو کمان فرض کر لیا جائے اور جو مصیبتیں ہیں ان کو تیر فرض کر لیں کہ یہ تیر ہے، اور ہم یوں فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس آسمان کی کمان سے مصیبتوں کے تیر برسا رہے ہیں، تو بچنے کی کیا صورت؟ سوال تو واقعی بہت اہم تھا کہ اگر ہم یوں فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس آسمان کی کمان سے مصیبتوں کے تیر چھوڑ رہے ہیں، تو اب ہمارے لیے بچنے کی شکل کیا ہو؟ لیکن جواب دینے والے بھی تو آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، فوراً جواب دیا کہ ارے بھائی، تیر چلانے والے کے پہلو میں آن کر کھڑے ہو جاؤ، اگر سامنے کھڑے ہوں گے تو تیر لگیں گے، اور اگر تیر چلانے والے کے پہلو میں آن کر کھڑے ہو گئے تیر نہیں لگے گا۔ جواب یہ دیا۔ تو اب حق تعالیٰ کا پہلو، حق تعالیٰ کا پہلو تو وہی کہ بندہ اپنی تجویز چھوڑ دے، کہ بندہ اپنی تجویز اور اپنی رائے چھوڑ دے کہ صاحب میرے یہاں اولاد ہونی ہی چاہیے، مال ہونا ہی چاہیے، اقتدار ہونا ہی چاہیے، یہ تجویز چھوڑ دے اور حق تعالیٰ کی تفویض پر آ جائے اور اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں گم کر دے، راحت پالے گا کہ اولاد نہیں اس میں کوئی حکمت ہوگی، مال نہیں اس میں کوئی حکمت ہوگی، اقتدار نہیں کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے گا تو مصیبتوں سے قلب پریشان نہیں ہوگا۔ مصیبتیں تو آئیں گی، اس لیے کہ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ بلائیں مصیبتیں نبیوں پر آتی، اور فالامثل ثم الامثل، اور پھر جو جتنا مشابہ ہوگا تقوی میں، پرہیزگاری میں، پریشانیاں اس پر اتنی آئیں گی، لیکن ان پریشانیوں سے ان کے قلب پریشان نہیں ہوتے، دل کو اطمینان ہوتا ہے، دل کو سکون ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے کہ ان مصیبتوں سے ہمارے مراتب بلند ہو رہے ہیں، اور اگر یہ بندہ مومن ہے، امتی ہے، تو گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، اس کو اطمینان ہے کہ جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں ان پریشانیوں سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس کے قلب کو اطمینان ہوگا۔
تو اس کا قلب مطمئن. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان. تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر. قرآن کریم میں بھی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت کثرت سے یاد کرو. اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کو یاد کرو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو. اور حدیث میں کہ اذکروا اللہ حتی یقولوا مجنون، کہ اللہ کو یاد کرو اتنی کثرت سے، اللہ کو یاد کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہنے لگے. حدیث میں ہے کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ رہنی چاہیے. اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرو. اور اسی لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ آپ باوضو ہوں تب تو اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، اور اگر بے وضو ہیں تو اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. ایسی کوئی قید نہیں کہ خواہ آپ باوضو ہوں یا بے وضو ہوں، دونوں حالتوں میں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے آپ چاہے قیام کی حالت میں ہو، اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. اگر آپ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، لیٹے ہیں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، چل رہے ہوں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. کہ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوں وہاں بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. دکان پر بیٹھے ہوں وہاں بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. ہر حالت میں اللہ کا ذکر. تو اسی لیے اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ صاحب آپ طہارت کے ساتھ ہوں تو اللہ کا ذکر ہوگا، باوضو ہو تب تو ہوگا، استقبال قبلہ ہو، کپڑے پاک ہو. ایسی کوئی قید اللہ نے نہیں لگائی. ہر حالت میں اللہ کا ذکر. اچھا، جتنی اور عبادتیں ہیں اللہ نے کئی کثرت کا حکم نہیں دیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو تو بہت کثرت سے پڑھو، یہ نہیں فرمایا. صرف 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی. اسی طرح سے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ روزے رکھو تو بہت کثرت سے رکھو. صرف 1 مہینے کے اللہ نے روزے فرض کی. یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دو تو بہت کثرت سے دو. 40واں حصہ اللہ نے فرض کیا، سال بھر میں 1 مرتبہ. یہ نہیں فرمایا کہ حج کرو تو بہت کثرت سے کرو. زندگی بھر میں 1 مرتبہ اللہ نے حج فرض کیا ہے. لیکن جہاں نمبر آیا ذکر اللہ کا، وہاں اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کو یاد کرو، یاد کرو، بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرو. اور اس کا طریقہ بھی اللہ نے آسان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کیسے ہوگی. تو وہ موقع بموقع دعائیں تعلیم کی گئی ہیں کہ ان دعاؤں کو عمل میں لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے ہو جائے گا. کہ دیکھو نیا چاند دیکھو تو یہ دعا کرو، نیا کپڑا پہنو تو یہ دعا کرو، آئینہ دیکھو تو یہ دعا کرو، کھانا کھا رہے ہوں تو کھانا کھاتے وقت یہ دعا پڑھیے، کھانے سے فارغ ہو جائیں تو یہ دعا پڑھیے، اگر درمیان میں یاد آئے تو یہ پڑھیے، بیت الخلاء میں اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہوئے بیت الخلاء میں جائیں، نکل رہے ہوں تو یہ دعا پڑھیے، مسجد میں داخل ہو رہے ہوں تو یہ دعا پڑھتے ہوئے جائیں، حوض پر وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو وضو کے شروع میں آپ یہ پڑھیے، وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیے، سونے کے لیے آپ لیٹیں تو یہ دعا پڑھیں، اور جب سو کر اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں. آج کل تو مکتب میں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے، بچوں کو یاد، لیکن وہ بچوں کو یاد ہے وہ حافظ جی کے سامنے ہی یاد ہے.
کہ وہ حافظ جی سن لیتا ہے، حالانکہ مقصد یہ نہیں کہ حافظ جی کو سناؤ بلکہ عمل میں لاؤ۔ تو اب وہ بڑوں کا کام ہے کہ بڑے ان دعاؤں کو یاد کریں اور عمل میں لائیں، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر موقع بموقع ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ کائنات کی روح ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ کائنات کی روح، کہ جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والے موجود رہیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ اللہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ کائنات کی روح ہے، اور جب تک اہل اسلام رہیں گے، مسلمان رہیں گے، اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے، قیامت نہیں آئے گی۔ تو اس دنیا کو بلکہ اس کائنات کو سنبھالنے والے ہم ہیں، چاہے دنیا والے مانے یا نہ مانے۔ جو کاشتکار ہوں گے، کسان، وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہوں گے کہ انسانوں کو ہم بچائے ہوئے ہیں، کہ ہم کھیتی کرتے ہیں، اور اگر ہم کھیتی کرنا چھوڑ دیں تو سارے انسان کیا بلکہ جانور بھی بھوکے مر جائیں گے، لہذا ہم سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور صنعت کار کہیں گے ارے ہم سنبھالے ہوئے، کھیتی کے آلات تو ہم نے بنائے، اور اگر کھیتی کے آلات ہم نہ بناتے کھیتی تم کائے سے کرتے، ہم سنبھالے ہوئے۔ اور تاجر کہیں گے ارے دونوں جھوٹے ہیں، ہم سنبھالے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں سپلائی تو ہم کرتے ہیں، اگرچہ غلہ اور اناج بویا تم نے لیکن پہنچایا تو ہم نے، ہم سنبھالے ہوئے۔ اور حکومت والے کہیں گے سب جھوٹے ہیں، دنیا کے نظام کو ہم سنبھالے ہوئے ہیں، کہ اگر ہمارے پاس ملٹری نہ ہوتی، فوج پولیس نہ ہوتی تو تم تو آپس میں الجھ پڑتے اور ایک دوسرے کو مار ڈالتے۔ یہ امن و امان تو ہم نے قائم کیا ہوا، ہم سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ سب جھوٹے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ اللہ تعالی زندہ ہے اور پوری کائنات کو سنبھالنے والے اللہ، اور اللہ نے بتلایا کہ جب تک اس کائنات میں، اس دنیا میں میرا ذکر ہوتا رہے گا اور دنیا میں اللہ اللہ کہنے والے موجود رہیں گے، قیامت نہیں آئے گی۔ تو گویا اس دنیا کو، اس کائنات کو سنبھالنے والے وہ مسلمان ہوئے کہ اللہ اللہ جب تک دنیا میں کہا جاتا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالی کا ذکر کرنا چاہیے، کثرت سے کرنا چاہیے، کہ نہ معلوم کون سی ایسی گھڑی ہو کہ اس گھڑی میں یہ لا الہ الا اللہ جو آپ کی زبان سے نکلا نہ معلوم کس اخلاص سے نکل گیا ہو، اور وہ آپ کے کام لگ جائے۔ جیسے حدیث میں ہے، حدیث البطاقہ، بطاقہ کے معنی آتے ہیں پرزے کے، کاغذ کے ٹکڑے کے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ میدان حشر میں جب میزان عمل قائم کی جائے گی، میدان حشر میں میزان عمل قائم کی جائے گی، وہ ترازو کہ جس میں حسنات اور سیئات کو تولا جائے گا، اور وہ بہت بڑی ترازو ہوگی کہ حضرت سلمان فارسی کی روایت میں ہے کہ وہ اتنی بڑی ترازو کہ اس کے ایک ہی پلے میں یہ زمین اور ساتوں آسمان سما جائے، اتنی بڑی ترازو۔ پھر آپ کے خیال میں اگر اتنی بڑی ترازو ہے تو اگر ہماری چھوٹی سی نیکی ہوئی، بدی ہوئی تو پتہ بھی نہیں چلے گا، کہ جیسے وہ ترازو ہوتی ہے لکڑا تولنے کی یا آٹا تولنے کی چکیوں پر بڑی بڑی ترازویں ہوتی ہیں، اگر اس میں آپ پاؤ گرام یا پاؤ گرام کا بھی چھوٹا سا حصہ ڈال دیں تو وہ تو حرکت بھی نہیں کرنے کی۔
تو اب ماشا آدھا ماشا تولنے کے لیے تو وہ سنار کی ترازو ہونی چاہیے جو کانچ کی پیٹی میں باندھ اس میں ڈالو، ہاں پاؤ ماشا آدھا ماشا وہ حرکت کرے گی. تو اب یہ جو اتنی بڑی ترازو ہے، لیکن صاحب سرعت میں ایسے سمجھو جیسے سنار کی ترازو کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ ایک ذرے کے برابر. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ذرہ کہتے ہیں سرخ رنگ کی جو چیونٹی ہوتی ہے، لال چیونٹی چھوٹی سی، اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی بدی کی ہوگی وہاں موجود، وہ ترازو بتلا دے گی. اور بعض مفسرین نے کہا جیسے روشن دان ہو اور اس میں سے سورج کی شعاع آ رہی ہو تو اس شعاع کے اندر کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اردو کے اندر بھی انہیں ذرات ہی کہتے ہیں، اور وہ کتنے سے ہوتے ہیں ہاتھ میں بھی نہ آئے. تو اگر ایک ذرے کے برابر آپ نے نیکی کی ہوگی یا گناہ کیا ہوگا وہ ترازو نمایاں کر دے گی، اتنی وہ سریع اور رفتار ہوگی. تو بہرحال تو میدان حشر میں وہ میزان عمل قائم ہے اور ایک شخص کو لایا جائے گا اور 99 دفتر 99 دفاتر سیئات سے بھرے ہوئے، ایک نہیں کتنے 100 میں ایک کم 99 دفاتر، اور ہر دفتر کتنا بڑا کہ منتہا نظر تک جہاں تک نگاہ پہنچے ایک دفتر اتنا لمبا، اور ایسے 99 دفاتر ہوں گے کہ جو گناہوں سے پر. اور اس سے کہا جائے گا کہ بھئی ایک پرزہ ہے اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، تو وزن کرا لے. پہلے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بھئی یہ 99 دفاتر ہیں اور یہ سیئات سے اور تیری برائیوں اور گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو آیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ عرض کرے گا پروردگار میرے پاس کوئی عذر نہیں. تو اچھا ہمارے کرامن کاتبین نے تجھ پر کچھ ظلم کیا کہ کوئی گناہ تو نے نہ کیا ہو اور انہوں نے خامخواہ اندر لکھ لیا ہو؟ کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہوا، پروردگار جو میں نے کیا وہی لکھا ہوا ہے، میرے پاس کوئی عذر نہیں. پھر اللہ فرمائیں گے ہمارے یہاں ظلم نہیں ہے، البتہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. تو وہ پرزہ اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کریں گے، اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. فرمائیں گے یہ لے جا اور وزن کرا لے. تو وہ عرض کرے گا پروردگار یہاں 99 دفاتر 99 رجسٹر اور ہر ایک منتہا نظر تک پھیلا ہوا، اب وہ اتنے بہت سے کے مقابلے میں یہ کاغذ کا ایک ذرا سا پرزہ تلوانے میں فائدہ ہی کیا. اللہ فرمائیں گے نہیں ہمارے یہاں ظلم نہیں ہوگا، تو وزن کرا. چنانچہ وہ لے جائے گا اور ایک پلے میں وہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلے میں وہ بطاقہ وہ پرزہ رکھا جائے گا جس میں کلمہ لکھا ہوا ہے. تو جب دونوں کو تولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پرزے کو وزنی فرمائیں گے، بھاری فرمائیں گے، یہ پلہ جھک جائے گا اور وہ 99 رجسٹر اوپر ہو جائیں گے. تو پھر آپ سوچیں گے پھر تو ہر مومن جنتی ہے، ہم نے تو 12 کلمہ پڑھا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ وہ مومن ہو کہ پہلے کافر رہا ہو، جب یہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تو اب اس نے کلمہ پڑھ لیا اور قاعدہ ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کلمہ پڑھا اور ادھر اس کی روح پرواز ہو.
تو یہ وہ ہو. یا پھر علماء نے کہا کہ ممکن ہے کہ کسی ایسی گھڑی میں اس نے دل کی گہرائیوں سے اور بڑے اخلاص سے پڑھ لیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی وجہ سے ان ساری سیئات کو معاف کر دیا. تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ کلمہ اس کا ورد کثرت سے ہونا چاہیے کہ آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. ممکن ہے کوئی گھڑی ایسی ہو کہ اس میں آپ اخلاص سے پڑھیں, آپ کی زبان سے اخلاص سے نکل جائے, دل کی گہرائیوں سے نکل جائے, اور پھر یہ کلمہ اتنا وزنی ہو جائے کہ سیئات کے دفاتر ہلکے ہو جائیں. حق سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد ولك الشكر, اللهم لك الحمد ولك الشكر, اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم, رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم, اللهم شتت شملهم, اللهم فرق جمعهم, اللهم دمر ديارهم, اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم, اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, وارض عنا وارضنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الہ العالمین, آپ ہمیں معاف فرما دیں, ہمارے گناہوں کو بخش دیں. الہ العالمین, ہماری سیئات سے درگزر فرمائے, حسنات کو قبول فرمائے. الہ العالمین, جس طرح سے آپ
آپ نے اس صاحب بطاقہ کے ساتھ معاملہ فرمایا. الہ العالمین کے 99 رجسٹر سیاح سے بھرے ہوئے تھے لیکن آپ نے معاف کر دیا. الہ العالمین ہم بھی آپ کے بندے ہیں. الہ العالمین آپ کے محبوب کے امتی ہیں. الہ العالمین ہمیں بھی معاف فرما دے. ہماری سیاح سے اسی طرح سے درگزر فرمائے. حسنات کو قبول کر لیں. محض اپنے فضل سے نیکیوں کو قبول فرما لیں. الہ العالمین سیاحت کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہمارے کبائر کو معاف فرمائے. صغائر کو معاف فرمائے. جو گناہ عمدن کیے سیون ہوئے ان سب کو معاف فرمائے. الہ العالمین جو گناہ دن کے اجالوں میں کیے رات کے اندھیری میں چھپ چھپ کر کے. الہ العالمین آپ کے تو علم میں ہے کرامن کاتبین نے لکھے ہیں. الہ العالمین نام اعمال سیاہ ہو گیا ہے. الہ العالمین ہم نے اپنی زندگی کو برباد کیا ہے. الہ العالمین اس جرم عظیم کو آپ معاف فرما دیں. الہ العالمین ہم نے آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں. آپ کی اس مسجد میں ہاتھ پھیلائے ہیں. الہ العالمین اس مبارک مہینے میں ہاتھ پھیلائے ہیں اور اس مبارک شب میں ہاتھ پھیلائے ہیں جو جمعہ کی شب ہے. الہ العالمین بیض اپنے فضل سے معاف فرما دے. ہمارے گناہوں کو بخش دے. الہ العالمین معاف کر دے بخش دے. الہ العالمین ہم تو بہت ہی مجرم ہیں. بہت ہی بڑے مجرم ہیں. نہایت ہی سیاہکار ہیں. الہ العالمین ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے وہ بھی ہم کو معلوم نہیں کتنی باقی رہ گئی ہے. اس لیے کہ ہمارے بہت سے اعزاء ہم میں موجود تھے. پچھلے سال موجود تھے. رمضان میں موجود تھے. ہماری ان مجلسوں میں وہ حاضر ہوتے تھے. الہ العالمین ان سال ہم ان کو اپنی مجلسوں میں نہیں پا رہے ہیں. الہ العالمین وہ گم ہے. الہ العالمین وہ اپنی قبروں میں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ سال ہم موجود ہوں گے یا اپنی قبروں میں جا پہنچے ہوں گے. ہم نہیں کہہ سکتے. الہ العالمین کہ ہماری کتنی زندگی رہی ہے. الہ العالمین بقیہ زندگی کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین گناہوں سے روک دے. طاعت پر ڈال دے. اپنا مطیع بنا لے. اپنا فرمانبردار بندہ بنا لے. الہ العالمین ہم سے نیک کام کرائیں. گناہوں کے کام سے ہم کو روک دے. الہ العالمین سیئات کا صدور ہم سے نہ ہو. حسنات کا صدور ہم سے ہو. الہ العالمین نیکی کرنے والے ہم ہو اور گناہوں سے بچنے والے ہم ہو. الہ العالمین جتنے بھی آپ کے احکام ہیں الہ العالمین خواہ ان کا تعلق عوامر سے ہو ان سب کو بجا لانے والا بنا یا ان کا تعلق نواہی سے ہو تو ان سے اجتناب کرنے والا ہم کو بنا. الہ العالمین جو آپ نے شریعت دے کر بھیجا ہے اپنے محبوب کو اس پوری شریعت پر عمل کرنے والا بنا. الہ العالمین جو آپ کے محبوب سنتیں لائے ہیں الہ العالمین ان تمام سنتوں پر عمل کرنے والا ہم کو بنا. الہ العالمین ہماری زندگی آپ کی طاعت میں صرف ہو نافرمانیوں میں صرف نہ ہو. الہ العالمین اپنا مطیع بنا لے فرما بردار بندہ بنا لے. آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. الہ العالمین اپنی رضا نصیب فرما دے. الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. جان کی مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما لے. الہ العالمین ہمارے مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرمائے. بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہماری مسجدوں اور مصلیوں کی حفاظت فرمائے. مکانوں اور مکینوں کی حفاظت فرمائے. ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہر سمت اور ہر جہت سے حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہم میں جو محبوس ہو گئے ہیں الہ العالمین غیب سے ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما. الہ العالمین محبوسین کے لیے غیب سے رہائی کی صورتیں پیدا فرما. الہ العالمین غیب سے ان کی رہائی کی صورتیں آپ نکالیں. غیب سے رہائی ان کو عطا فرما. الہ العالمین جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے. یا ہمارے اعزاء میں یا ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے دوستوں میں جو بھی بیمار ہیں الہ العالمین انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے الہ العالمین ان کو آپ شفا نصیب فرمائے. صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ہر شخص کی پریشانی سے آپ واقف ہے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. الہ العالمین جو ہم میں حاجت مند ہیں سب کی حاجتوں سے آپ خوب واقف ہیں. ہماری جائز حاجتوں اور تمناؤں کو آپ پورا فرما دیں. الہ العالمین جو ہمارے مقاصد ہیں الہ العالمین جو
اچھے مقاصد ہے اس میں کامیابی عنایت فرمائے. الہ العالمین غیب سے کامیابی کی صورتیں پیدا فرما دے. الہ العالمین ان نیک مقاصد پر ہم کو جمع کر رکھیں. الہ العالمین ان نیک مقاصد میں ہم جم کر رہنے والے ہوں. الہ العالمین جو ہم میں مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار بنا دے. الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما دے. الہ العالمین جن کی آمدنی کم ہے اخراجات زیادہ ہیں ان کی آمدنی میں برکت عنایت فرمائے. الہ العالمین جو بے اولاد اور متمنی ہیں ان کو نیک صالح اولاد عنایت فرمائے. جو اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو مطیع فرما بردار بنائے. الہ العالمین جو رشتوں کے لیے فکر مند ہیں ان کے لیے بہترین رشتے عنایت فرمائے. الہ العالمین محشر کی رسوائی سے بچا لے. عذاب برزخ سے نجات دے. الہ العالمین ہماری قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے. مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے. خاتمہ بالخیر فرما دے. الہ العالمین میدان عمل کے سامنے کھڑا ہونا ہے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. میزان عمل کے پلے ہل رہے ہوں گے اور ہمارے دل تو اڑ رہے ہوں گے. الہ العالمین اس وقت ہمارے حال پر رحم فرمانا. الہ العالمین الہ العالمین حسنات کے پلے کو باری فرما. الہ العالمین جس وقت نامہ اعمال اڑائے جا رہے ہوں گے حقیقتاً تو ہمارے قلب اڑ رہے ہوں گے. الہ العالمین دانے ہاتھ میں عنایت فرما. الہ العالمین جس وقت حساب و کتاب کے لیے حاضری ہوگی الہ العالمین ہم جانتے ہیں کہ ہم حاضری کے لائق نہیں ہیں. الہ العالمین ہم جانتے کہ تیرے دربار میں تیری عدالت میں حاضری کے لائق نہیں ہے. الہ العالمین زندگی برباد کی ہے. الہ العالمین جو آپ نے احکام دیے ان کی خوب خلاف ورزی کی ہے. جو فرائض تھے واجبات تھے وہ تو چھوڑے ہیں. جن کاموں کو آپ نے حرام قرار دیا بچنے کا حکم دیا اس کے مرتکب ہوئے. الہ العالمین ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرمانا. الہ العالمین آسان سے حساب لے کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عنایت فرما. جہنم اور اس کے عذابوں سے الہ العالمین نجات عنایت فرما. جنت اور جنت الفردوس میں اعلی مقام محض اپنے فضل و کرم سے عنایت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.